بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی 3 بنیادی شرائط ہیں۔ جب تک وہ 3 شرائط نہیں ہوں گی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ مال انسان کی ملکیت تامہ میں ہو، وہ مکمل طور پر انسان کے کنٹرول میں اور پوری گرفت میں ہو۔ اگر وہ انسان کی ملکیت تامہ میں نہیں ہے، مکمل اس کا قبضہ اور کنٹرول اس پر نہیں ہے، تو اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک بندے نے پلاٹ لیا ہے اور وہ اس کے نام ہو گیا ہے، قانونی طور پر تو وہ اس کا مالک ہے، لیکن اس پر قبضہ اس کا نہیں ہے، کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ اس پلاٹ کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر مال کسی اور کے قبضے میں ہے، پیسے کسی اور کے کنٹرول میں ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب تک پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دینارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، کہ جب تیرے پاس 20 دینار ہوں اور ان پر سال گزر جائے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ پہلی شرط ملکیت تامہ ہو، دوسری شرط مال نصاب تک پہنچ جائے، اور تیسری شرط سال گزر جائے۔ تو دوسری شرط اس حدیث میں یہ ہے کہ 20 دیناراً 20 دینار ہوں اور اس پر سال گزر جائے۔ اب 20 دینار ہمارے ہاں کتنا بنے گا؟ تقریباً 7.5 تولے سونا بنتا ہے 20 دینار کا، اور موجودہ دور میں اگر اس کا گراموں میں حساب دیکھا جائے تو تقریباً 85 گرام سونا بنتا ہے۔ 85 گرام سے کم اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 20 دینار سے کم ہے، یعنی 7.5 تولے سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح چاندی کا جو نصاب ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 100 درہم، جب تیرے پاس 200 درہم ہو جائیں اور ان پر سال گزر جائے۔ 200 درہم تک نصاب ہے اور سال گزر جائے، یہ تیسری شرط ہے، تو ان پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو اسی طرح یہ 3 شرائط ہیں: مال انسان کے پورے قبضے اور کنٹرول میں ہو اور نصاب تک پہنچ جائے، جو کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے 85 گرام، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 200 درہم، اور موجودہ دور میں تقریباً 52 تولے چاندی بنتی ہے۔ یہ 52 تولے چاندی جب آدمی کے پاس ہو اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح جو پیسہ روپیہ ہے، ڈالر، ریال یا کوئی بھی کرنسی ہے، اس پر بھی چاندی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر پیسے ہیں اور سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور 2.5% کے حساب سے ادا کرنا ہوگا۔ اور اس وقت آپ کی زکوٰۃ و صدقات کے سب سے بڑے مستحق دینی مدارس و ادارے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں حکومت بھی ان مدارس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتی، اور لوگوں کا بھی کوئی زیادہ رجحان اس طرف نہیں ہے۔ تو ان مدارس پر آپ کا خرچ کرنا اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرف رجحان نہ ہونے کی وجہ سے مدارس کے منتظمین پریشان ہیں۔ ہمارا جامعہ دارالحدیث محمدیہ، جہاں پر میں ایز اے استاد پڑھاتا ہوں، وہاں کے محتمم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اپنے جامعہ کے لیے ساتھیوں سے کہیں، تو میری آپ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ و صدقات سے جامعہ دارالحدیث محمدیہ کے ساتھ تعاون کیجیے۔ یہاں پر کافی تعداد میں مقامی و بیرونی طلباء قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ طالب علم قرآن پڑھیں گے، آپ کو اللہ رب العالمین ایک ایک حرف کے بدلے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ طالب علم پڑھنے کے بعد آگے جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ یہ پیغام بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔